شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ہی زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے جو آپ کی زندگی میں آپ کے کام آئے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی امجد شیئر کر رہے ہیں۔ امجد کہتے ہیں، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ آج ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے دادا ابو نے ہمیں سنائی تھی۔ اس دور میں دادا ابو لوگوں کا جو گاؤں تھا وہ سندھ سے آگے ان لوگوں کا گاؤں ہوتا تھا، اور بہت ہی زیادہ قدیم اور پرانا ان لوگوں کا وہ گاؤں تھا۔ دادا ابو یہ بتایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے گاؤں میں ایک راستہ ہوتا تھا، کچا راستہ، جس کا نام یہ مشہور تھا کہ وہ جنات کا راستہ ہے۔ اس راستے پر بے تحاشا آسیب اور جنات ہوتے تھے۔ شروع میں جب لوگوں کو نہیں پتہ تھا تو اس راستے کو جب استعمال کیا جاتا تھا تو لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ کبھی کسی کو چلتے چلتے کوئی دھکا دے دیتا تھا، تو کبھی کسی کو چلتے چلتے کوئی ٹھوکر لگ جاتی تھی، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا کہ کس چیز سے ٹھوکر لگی ہے یا کس چیز نے ان کو گرایا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ شام کے ٹائم اس راستے سے گزرتے تھے ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ کوئی چلتا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ یہ باتیں بڑھنے لگ گئیں۔ 1 سے 2 دفعہ اس کچے راستے پر کچھ لوگ بے ہوش بھی ہو گئے، جن کا یہ کہنا تھا کہ رات کے ٹائم جب اس راستے سے ہو کر گاؤں میں آیا جاتا ہے تو وہاں پر ڈراؤنے چہرے والے جنات نظر آتے ہیں۔ کبھی کوئی بن کر سامنے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی بن کر سامنے آ جاتے ہیں، لیکن جب ان پر غور کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اس راستے کو لے کر اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ اس راستے کو لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا، وہاں سے آنا جانا، اس راستے کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ویران راستہ بہت ہی زیادہ قدیم اور پرانا ہو چکا تھا۔ اس راستے کے دونوں طرف بڑی بڑی جھاڑیاں اور جنگل بن گیا تھا، کیونکہ لوگوں نے اس کو مزید ویران کر دیا تھا۔ دادا ابو لوگ بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے۔ دادا ابو کہتے ہیں ان کے گاؤں میں ایک بیوپاری آیا کرتا تھا جو کہ دوسرے گاؤں سے آیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہی بیوپاری جب اس گاؤں میں آیا تو واپسی پر جب اس نے اس گاؤں سے اپنا بیوپار کر کے واپس جانا تھا تو موسم بہت سخت خراب تھا، بہت سخت طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اس کو جانے میں دیر ہو گئی۔ جب تک بارش رکی تب تک شام ڈھل چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس کو گاؤں کے سبھی معزز لوگوں نے یہ کہا کہ رات کے ٹائم تم مت جاؤ، تم آج کی رات یہیں پر رک جاؤ اور تم صبح اپنے گاؤں واپس چلے جانا۔ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، مجھے آج ہی واپس جانا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو میرے گاؤں میں میرے بہت سے ایسے کام ہیں جن میں مجھے مسئلہ بن جائے گا، میں یہاں پر رات نہیں رک سکتا۔ ویسے بھی میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میرے بیوی بچے اکیلے ہوں گے۔ اس نے کسی کی ایک بھی نہ سنی اور وہ گاؤں سے نکل پڑا۔ راستے میں اس نے 1-2 لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا راستہ ہے جس سے میں جلدی پہنچ جاؤں، تو سب نے یہ کہا کہ نہیں، اس راستے پر کوئی نہیں جاتا، وہ جنات والا راستہ ہے، وہی ایک شارٹ کٹ راستہ ہے اور تم اس پر بالکل بھی مت جانا۔ لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات وغیرہ کا صرف وہم ہوتا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، میں چلتا ہوں۔ اور وہ اسی راستے پر چل نکلا۔ جب وہ اس راستے پر گیا، ابھی وہ اس راستے کے درمیان میں ہی تھا، اس کو اونچی اونچی کسی نے آوازیں دینا شروع کر دیں، لیکن آوازیں دینے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس کو آوازیں دے رہا ہے۔ اسے یہ لگا کہ گاؤں کا کوئی شخص ہوگا۔ جب کھڑا ہو کر وہ پیچھے دیکھنے لگتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب اس راستے سے آگے جانے لگتا تھا تو پھر اس کو آوازیں آنے لگ جاتی تھی اور باقاعدہ کسی کے چلنے کا احساس ہوتا تھا۔ وہ راستہ کافی زیادہ سنسان اور ویران تھا۔ اس کو اپنے سراؤنڈنگ میں سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی جس طرح سے چھوٹے بچے بول رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی رات ہو چکی ہے، گاؤں کے اس راستے پر بچوں کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ بچے یہاں پر کہاں کھیل کود رہے ہیں؟
چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہنسنے کی، ان کی شرارتوں کی آوازیں وہ باقاعدہ سن رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ شاید لوگوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ سچ تھیں۔ جیسے ہی وہ اس راستے پر مسلسل آگے بڑھتا ہوا جا رہا تھا، اس کو ایک سائڈ سے ایک عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں، اور وہ عورت اتنی بری طرح رو رہی تھی جیسے وہ کسی میت پر بین کر رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں کہاں پر پھنس گیا ہوں، کہیں میں نے غلطی تو نہیں کی یہاں پر آ کر۔ ابھی وہ وہاں سے گزر ہی رہا تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ درختوں کے اندر سے ایک آدمی نکلا ہے۔ اس نے سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور آ کر یہ کہتا ہے، ہماری مدد کر دو، ہم لوگ بہت زیادہ مصیبت میں ہیں، ہمارے بچے کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، ابھی میری بیوی رو رہی تھی، تم ہماری مدد کر دو۔ جس پر اس بیپاری نے یہ کہا کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں تمہاری؟ اس نے یہ کہا کہ بس بچے کو اٹھا کر تھوڑا سا گاؤں کے پاس لے کر جانا ہے، حکیم صاحب کے پاس۔ اس نے یہ کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ بیوپاری نے شکر ادا کیا کہ چلو کوئی تو انسان یہاں پر ملا ہے، ویسے ہی گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر کوئی نہیں آتا۔ بیوپاری اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا، وہ گھنے درختوں میں لے جاتا ہوا بیپاری کو کافی دور تک لے آیا۔ بیپاری نے اس سے یہ کہا کہ تمہاری بیوی کے رونے کی آوازیں تو بالکل پاس سے آ رہی تھیں، تم مجھے اتنی دور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ بس تم آرام سے چلتے آؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دم سے جب بیوپاری کو خیال آیا کہ مجھے دیکھنا چاہیے یہ مجھے کہاں پر لے کر آیا ہے، وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اپنی پاکٹ میں سے میچ باکس نکالا کہ میں جلا کر دیکھوں یہ مجھے کہاں پر لے کر آیا ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی چلتا ہوا مجھے اپنے ساتھ قبرستان میں لے آیا تھا۔ چاروں طرف سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پر ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں رو رہے ہیں، اور چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا۔ میرے پاس وہ جلتی ہوئی جو ماچس کی ایک دیر تھی، اس کو دیکھ کر وہ جو شخص مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ اس کو بجھا دو۔ جیسے اس نے یہ بات کہی اس کی آواز بہت زیادہ بھاری ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے وہاں سے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے بھاگنا شروع کیا وہ ساری مخلوق، وہ سارے آسیب اور جنات میرے پیچھے لگ گئے، یہاں تک کہ میں اس سڑک پر باہر نکل آیا جس راستے سے میں جا رہا تھا۔ میں نے واپس گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں نے دیکھا بہت چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ بھاگ رہے ہیں، ان کے جسموں پر بہت زیادہ بال تھے، کبھی ایسا لگتا تھا جیسے بندر اچھل رہے ہیں سائیڈوں پر۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ وہ جو بیوپاری تھا ابھی وہ گاؤں کے راستے پر پہنچا ہی نہیں تھا، وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب گاؤں والوں کی آنکھ کھلی تو گاؤں میں جیسے ہی روشنی ہوئی اور لوگ اپنے اپنے کاموں پر نکلے تو ایک شور برپا ہو گیا کہ کچے راستے کے کنارے پر کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ دادا ابو کہتے جب سب لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ وہی بیوپاری تھا، ابھی وہ زندہ تھا۔ اس کو اٹھا کر دوبارہ گاؤں میں لایا گیا۔ جیسے ہی اس کو حکیم صاحب نے دیکھا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ زندہ ہے، خوف کے مارے یہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ شام تک اس کو ہوش نہیں آیا، ہر طرح کی دوائی اس کے اوپر آزمائی گئی۔ پھر وہاں پر ایک بزرگ تھے، جیسے انہوں نے دم پڑنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس نے اس کچے راستے کی، اس جنات والے راستے کی ساری داستان سب لوگوں کو سنا دی۔ سب لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس راستے پر مت جانا، گاؤں کے سبھی لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ وہاں پر ہو چکا ہے، لیکن تم نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، اسی لیے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ اس بیوپاری نے کہا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں نے آپ لوگوں کی بات نہیں مانی، جو کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں شاید آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بیوپاری نے بتایا کہ اسی جنات والے راستے پر ایک بہت بڑا قبرستان بھی ہے، وہ جنات انسانی روپ میں مجھے وہاں تک لے کر گئے تھے۔ سب گاؤں والوں نے یہ کہا کہ وہاں پر کوئی قبرستان نہیں ہے، وہ انہی جنات کا چھل تھا جو تمہیں اس طرح سے وہ وہاں تک لے کر گئے تھے۔ لیکن وہاں پر بیٹھے ایک بزرگ نے کہا کہ اس ویرانے میں ایک قدیم پرانا قبرستان ہے، اس قبرستان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہاں پر جنات قید ہیں۔ ہم لوگوں کے گاؤں کے ایک بہت بڑے سید پیر نے وہاں پر جنات کے ایک پورے خاندان کو قید کیا تھا۔ ان جنات نے اس گاؤں میں لوگوں کو بہت پریشان کیا ہوا تھا، کوئی بھی انسان اپنے گھر میں سکون سے رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مختلف جانوروں کے روپ لے کر انسانوں کو ڈراتے تھے، ان کے گھروں میں نقصان کر دیتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی مار دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ جو سید تھے انہوں نے اس
پورے خاندان کو اس قبرستان میں قید کر دیا تھا اور انسانوں کو منع کر دیا تھا کہ دوبارہ اس قبرستان کی طرف مت جائے۔ پھر اس قبرستان کو ویران کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے پاس جھاڑیاں، درخت اور وہ جنگل کا حصہ بن گیا۔ وہیں پر وہ راستہ بھی لگتا تھا، اسی وجہ سے وہ راستہ بھی آج سیب زدہ ہو گیا۔ وہی جنات گاؤں تک تو آ نہیں سکتے تھے، پھر اس ویرانے میں، اس قبرستان میں اور اس راستے پر انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا۔ اسی لیے جو کوئی بھی رات ڈھلتے اس راستے پر جاتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو تم وہاں سے زندہ بچ کر واپس آ گئے ہو۔ وہ بیوپاری بہت زیادہ بیمار تھا، اس کو بہت سا بخار ہو گیا تھا۔ دادا ابو کہتے ہیں پھر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بحفاظت اس کو اس کے گاؤں میں پہنچایا گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ اکیلا اس گاؤں میں بیوپار کرنے نہیں آتا تھا۔ اس راستے کو لے کر لوگوں کے دلوں میں اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اس راستے پر دن کے ٹائم بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس راستے کو بند کر دیا گیا تھا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ دوپہر کے ٹائم وہاں پر ایک بوڑھی عورت پھرتی ہے جس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہوتا ہے، تو اکثر لوگوں کو اپنے پاس بلاتی ہے، وہاں پر اس طرح سے روتی ہے اور اگر کوئی بات سن کر اس کے پیچھے چل پڑے تو وہ اس کو جانی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ دادا ابو بتاتے تھے پھر اس راستے پر باقاعدہ لکھ کر لگا دیا گیا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی نہ جائے۔ پھر وہ گاؤں سے بالکل دور ہٹ گیا، لیکن رات کے سناٹے میں وہاں سے اکثر ڈراؤنی چیخیں سنائی دیتی تھیں، اکثر ایسی آوازیں آتی تھیں جن کو سن کر لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ یہ ایک کہانی تھی جو ہم لوگوں کے دادا ابو نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دادا ابو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی کہانیاں آج بھی جب ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو ہم انہیں بہت زیادہ مس کرتے ہیں۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریے گا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بہت شکریہ امجد آپ کا۔ لسنرز، پرانے دور میں بھی جو راستے ویران ہوتے تھے آج کل کے دور کی طرح وہاں پر جنات اپنا قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ پھر جس طرح سے اس قدیم پرانے قبرستان میں جنات کے پورے خاندان کو ان پیر صاحب نے قید کر دیا تھا، اسی وجہ سے ان کا بسیرا پھر وہاں کے تمام ویرانوں پر بھی ہو گیا اور اس راستے پر بھی جہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے۔ ہمیشہ ان باتوں کو نوٹس کرنا چاہیے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر آپ لوگوں کا گزرنا ہو اور آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہاں سے نہ جائے تو رک جانا چاہیے۔ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اقرا شیئر کر رہی ہے۔ اقرا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کی کزن کی شادی تھی تو ہم لوگ وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے فیصل آباد گئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ بیسکلی راولپنڈی سے ہیں اور ہم لوگ فیصل آباد وہ شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ وہاں پر ان لوگوں نے ہم لوگوں کی طرح اور بھی بہت سی فیملیز آئی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کا اپنا گھر چھوٹا تھا تو ان لوگوں نے گیسٹ کو ٹھہرانے کے لیے ایک سکول کا حصہ لیا ہوا تھا۔ وہ سکول جو تھا 3 ماہ کی گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی ہوئی تھیں اور وہ سکول بھی خالی تھا۔ بالکل ان کے گھر کی بیک سائڈ پر ہی وہ سکول ہوتا تھا۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے 2-3 رومز لے لیے تھے سکول والوں سے بات کر کے، جہاں پر ہم لوگوں کا رہنے کا ارینجمنٹ ہوا ہوا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، جیسے کہ ہم لوگ ابھی مہندی سے ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے تو ابھی ادھر ہی ہم لوگوں کا سارا سامان وغیرہ بھی تھا، سب کچھ وہیں پر تھا۔ تو ہم لوگ ابھی تیار ہو کر شام کے ٹائم ان کی طرف چلے گئے۔ کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگ واپس وہاں پر سونے کے لیے گئے، ساری کزنز ابھی بیٹھ کر ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ابھی بڑوں میں سے کوئی بھی ادھر نہیں آیا ہوا تھا، وہ سارے شادی والے گھر میں ہی تھے۔ تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا، ہم لوگ ان کمروں کے باہر ایک برآمدہ سا تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے چیئرز رکھی ہوئی تھی، کچھ چارپائیاں بچھائی ہوئی تھی، وہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی بڑا وہ اسکول تھا، چاروں سائڈوں پر اس کے وہ برآمدہ تھا، سینٹر میں ایک صحن تھا جہاں پر وہ کلاس روم تھے سارے اس برآمدے میں۔ ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسکول کا جو 2nd فلور تھا، ایسا لگ رہا تھا وہاں پر کوئی جھاڑو لگا رہا ہے۔ اب رات کا ٹائم تقریباً 11:45 یا 12 بجے کا ٹائم ہوگا، ہم لوگوں کو جھاڑو لگانے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگ اتنے زیادہ لوگ تھے، اس کے باوجود وہ آواز بہت زیادہ کلیئر تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ خاموش ہوئے، ہم لوگوں نے جھاڑو لگنے کی آواز سنی۔ اب اس اسکول کی سراؤنڈنگ میں کوئی گھر نہیں تھا، کیونکہ وہ اسکول بالکل بیک سائڈ پر تھا، ایک گراؤنڈ سا تھا جس کے ساتھ وہ اسکول تھا۔ ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ یہ رات کے ٹائم جھاڑو کون لگا رہا ہے اور یہ جھاڑو لگانے کی آواز کہاں سے رہی ہے۔ میں تھی، میری 2 کزنس تھیں، بھائی تھے، ہم لوگ تھوڑا سا چل کر
صحن کے سینٹر میں آئے تو جھاڑو لگانے کی آواز اوپر سے آ رہی تھی، یعنی اسکول کے سیکنڈ فلور سے آ رہی تھی۔ ہم لوگ بڑے ڈر گئے کہ یہ کیا مچ رہا ہے، یہ جھاڑو کون لگا رہا ہے۔ جیسے ہم لوگ تجسس میں آ گئے کہ چلو اوپر چل کے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ کافی زیادہ لوگ تھے، 10-15 ہم لوگ تھے، کزنس تھے، کچھ ہم لوگوں میں سے 1-2 ہم لوگوں کی خالہ بھی تھی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سب مل کر اوپر چلتے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا سب سے آگے میں جاؤں گا، اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی۔ جیسے ہم لوگ سیڑھیوں سے اوپر گئے، ابھی ہم سیڑھیوں کے سینٹر میں تھے، بہت زیادہ تیز آواز آ رہی تھی جھاڑو کو لگانے کی۔ خالہ نے منع بھی کیا کہ اوپر نہ جاؤ، پھر بھی ہم لوگ باز نہ آئے۔ میرا بھائی بھاگتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ ابھی میرا بھائی بالکل سیکنڈ سٹیپ پر ہی تھا، اوپر گیا، اوپر سے جھانک کر وہ ادھر سے کھڑا ہو کر جھانک کر دیکھنے لگا تو ایک دم سے اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ جلدی نیچے بھاگو۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کے ہم لوگوں نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ ڈر اتنا زیادہ پیدا ہو گیا کہ ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے اسکول سے باہر نکل آئے اور بھاگتے ہوئے شادی والے گھر میں چلے گئے۔ اسکول ویسے ہی کھلا رہ گیا۔ بھائی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ بھائی نے بتایا کہ جیسے میں نے اوپر جھانک کر دیکھا تو وہ جو ہمیں جھاڑو لگانے کی آواز آ رہی تھی وہ ایک عورت تھی، بہت زیادہ اس کا ڈراؤنا چہرہ تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ بالکل سیڑھیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور جھاڑو لگانے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے تھوڑی دور سے آ رہی ہے۔ سب نے کہا نہیں تم لوگوں کا وہم ہوگا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگوں نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ سب بڑے بھی آ گئے، ہم لوگ دوبارہ وہاں پر گئے، اوپر جا کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی جھاڑو، نہ جھاڑو کا نام و نشان اور نہ ہی کوئی چیز۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ جان بوجھ کے تم لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، جبکہ آواز ہم سب نے سنی تھی۔ بھائی نے کہا کہ میں نے تو ادھر نہیں سونا، وہ تو اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ پھر جو ہم لوگوں کے ماموں وغیرہ تھے ان لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زبردستی اب ارینجمنٹ ہی وہاں پر تھا، کافی زیادہ لوگ تھے، آدھے لوگ صحن میں سوئے ہوئے تھے، کچھ برآمدے میں، باقی کچھ گرلس ہم لوگ کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم ہوا تو اسکول میں باقاعدہ بچوں کے چیخنے کی اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جو بند کلاس رومز ہیں وہاں پر جیسے بچے پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ چیئرز کو ہٹا رہے ہیں، کبھی وہ ڈیسک کو ہٹا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے ایک انکل تھے، ان کی چارپائی بالکل سیڑھیوں کے پاس تھی، ان کے سوئے ہوئے کی چارپائی کسی نے الٹا دی۔ جب ان کا شور سنا سب جاگ گئے، ہم لوگ اتنا خوف زدہ ہوئے۔ ہم لوگوں نے اسی رات وہ اسکول سے ہم لوگ واپس وہ شادی والے گھر میں گئے، ان کو بتایا کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ پھر محلے میں ان لوگوں نے وہ اپنے جو ساتھ والے گھر تھے ان کے ڈرائنگ روم لیے، کچھ جگہ پر خواتین کا کیا، کچھ جگہ پر جینٹس کا ارینجمنٹ کیا۔ اتنا عجیب وہ منظر تھا۔ پھر سب کو پتہ چلا کہ وہ اسکول آج سیب زدہ ہے۔ وہ اسکول 3 ماہ کی چھٹیوں کی وجہ سے بند نہیں تھا، وہاں پر بچے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ جب بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو یہی تھا کہ شاید یہ گرمیوں کی چھٹیوں سے بند ہے، لیکن ہم لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پر یہ معاملات ہیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگوں نے پھر وہاں پر وہ فنکشن اٹینڈ کیا، وہ پہلے دن ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ بہت ہم لوگ خوف زدہ ہوئے، میرے بھائی کو بہت سا بخار بھی ہو گیا تھا کیونکہ اس نے باقاعدہ اس مخلوق کو دیکھ لیا تھا، اور وہ جو انکل تھے جن کی چارپائی کو الٹایا تھا وہ بھی کافی زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ پھر ہم لوگ ولیمے والے دن ہی ہم لوگ واپس آ گئے۔ تو میری کزن بتاتی تھی ان کا تو گھر تھا وہاں پر، کے بعد میں وہ جو اسکول تھا وہاں پر وہ اسکول کبھی کوئی جاتا بھی تھا، اگر کوئی کھولنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ پھر وہ اسکول بالکل ویران ہو گیا۔ یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اقراء آپ کا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات مذاق ہوتی ہے یا ہر کسی کا کوئی وہم ہی ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے جو لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج ہی میرے بھائی آئے ہیں مری سے واپس، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان لوگوں کا مری میں جس ہوٹل میں لوگوں کا فرسٹ ڈے جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تو لوگوں کا اسٹے تھا، بھائی کہتے ہیں کہ اس کے باہر بالکل وہ جنگل کا ایریا اور سارا وہی کچھ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے، جیسے ہی ہم لوگوں کا جس روم میں اسٹے تھا رات ہوئی تو ایک دم سے ہم لوگوں کی آنکھ کھل گئی۔ ہم لوگوں کو ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید پاس والے روم سے کوئی بچے رو رہے ہوں گے، لیکن وہ بچے کے رونے کی آواز باہر ونڈو سے آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں ونڈو کے باہر بالکل وہ ویرانہ اور جنگل کا علاقہ تھا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو کسی نے ہم لوگوں کی جو ونڈوز تھی ان کو نوک کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ باہر کون ہے، لیکن کسی کی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی وہ ونڈو کی نوکنگ بند ہوئی تو ایک دم سے بہت زیادہ ڈراؤنی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ بھائی نے ابھی آ کر ہمیں بات بتائی ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے باقاعدہ ان سے یہ کہا کہ ہم لوگ یہاں پر صرف اسٹے کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے یا آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے نہیں آئے۔
بھائی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈراؤنی وہ رات تھی۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے اس جگہ پر، ہم لوگوں کا اسٹے تھا 3-4 دن کا، اس جگہ کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اگلے دن ہی، اور کسی اور ہوٹل میں جا کر تو ہم لوگوں نے نیکسٹ جو 2-3 دن تھے وہ ہم لوگوں نے وہاں پر اسپینڈ کیے۔ تو پلیز اپنا خیال رکھا کریں، بالکل اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اسی میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ وہم کر رہے ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nushirgir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔